تاریخ میں نا کچھ فتوحات ایسی ہوتی ہیں جو صرف زمین نہیں جیتتی، وہ پوری کی پوری سلطنتوں کا مقدر لکھ دیتی ہیں۔ برساخ کی فتح بالکل ایک ایسی ہی تاریخ ساز کامیابی کی کہانی ہے جس نے ایک خانہ بدوش قبیلے کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک بننے کا راستہ دکھایا۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک شہر کی فتح ایک اتنی بڑی عظیم سلطنت کی بنیاد آخر کیسے رکھ سکتی ہے؟ برسا کی کہانی جو ہے نا وہ اسی سوال کا جواب ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب ایک خواب نے حقیقت کا روپ لیا اور ایک چھوٹی سی ریاست نے سلطنت عثمانیہ بننے کا اپنا سفر شروع کیا۔ تو چلیں اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے ایک خواب سے۔ اس وقت برسا کو سمجھیں کہ وہ بازنطینی سلطنت کا ایک جگمگاتا ہوا ہیرا تھا، مطلب اپنی زرخیز زمین، اہم تجارتی راستے اور اتنے مضبوط قلعے کہ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ تو بازنطینی طاقت اور دولت کی ایک علامت تھا۔ سچ پوچھیں تو اس وقت اسے فتح کرنے کا خیال بھی ایک دیوانے کا خواب ہی لگتا تھا۔ لیکن عثمان غازی وہ اس شہر کی اہمیت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر اپنی ریاست کو ایک لانگ لاسٹنگ سلطنت میں بدلنا ہے تو برسا کی فتح سب سے ضروری ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اور اسی لیے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے اس بڑے مقصد کا منصوبہ بنایا۔ مگر یہ صرف ایک فوجی منصوبہ نہیں تھا، نہیں، یہ ایک باپ کی آخری خواہش بھی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو وصیت کی کہ جب برسا فتح ہو جائے نا تو مجھے اسی شہر میں دفن کرنا۔ اب یہ الفاظ اورحان کے لیے صرف ایک وصیت نہیں رہے، یہ ایک مقدس امانت بن گئے، ایک ایسا مشن جسے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ اور اس مشن کو پورا کرنا بالکل بھی آسان نہیں تھا، اس کے لیے سالوں کا صبر چاہیے تھا، ایک بہترین حکمت عملی اور غیر معمولی ہمت کی ضرورت تھی۔ دیکھیں، برسا کا محاصرہ کوئی دنوں یا مہینوں کی بات نہیں تھی، یہ تقریباً 10 سال پر پھیلا ہوا صبر کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اورحان غازی کی اسٹریٹجی بہت کمال کی تھی۔ انہوں نے قلعے کی دیواروں پر سیدھا حملہ کرنے کے بجائے شہر کا گلا گھونٹنے کا فیصلہ کیا۔ مطلب پہلے انہوں نے شہر کے چاروں طرف اپنی پوزیشنز مضبوط کی، پھر ایک ایک کر کے سپلائی کے سارے راستے کاٹ دیے اور آخر میں تجارت کو بالکل ٹھپ کر دیا۔ سالوں تک یہ دباؤ پڑتا رہا اور آخرکار 1326 میں برسا نے ہتھیار ڈالی دیے۔ تو برسا کے گرنا یہ صرف ایک شہر کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ یہ عثمانیوں کے لیے ایک بالکل نئے دور کا آغاز تھا۔ جب اورحان غازی ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو سوچیں، سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اب انتقام ہوگا، خون ریزی ہوگی، لیکن انہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے رحم اور انصاف کا راستہ چنا، ایک ایسا راستہ جس نے دشمنوں کو بھی دوست بنا لیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے شہر کے تمام باشندوں کو عام معافی دے دی، پھر ان کے گرجا گھروں اور گھروں کی حفاظت کی گارنٹی دی، اور اس انصاف اور رحم دلی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مقامی آبادی کے دل جیت لیے اور لوگوں نے خوشی سے عثمانی حکومت کو قبول کر لیا۔ اور اسی مضبوط بنیاد پر اورحان نے برسا کو سلطنت عثمانیہ کا پہلا پراپر دارالحکومت بنا دیا۔ اور پھر برسا کی شکل تو جیسے تیزی سے بدلنے لگی۔ اب یہ صرف ایک فتح کیا ہوا شہر نہیں تھا، نہیں، یہ تو ایک نئی سلطنت کا دھڑکتا ہوا دل بن رہا تھا۔ یہاں نئی شاندار مساجد بنی، علم کے مراکز یعنی مدرسے بنے، اور ایسے بازار بنے جو ہر وقت لوگوں سے بھرے رہتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے برسا علم، تجارت اور ثقافت کا ایک ایسا ہب بن گیا جس نے آنے والی پوری سلطنت کے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا۔ اور سب سے بڑھ کر اورحان غازی نے اپنے والد کی وہ آخری خواہش پوری کی۔ عثمان غازی کے جسد خاکی کو برسا لایا گیا اور انہیں اسی شہر کی مٹی نصیب ہوئی جسے فتح کرنے کا خواب انہوں نے ہمیشہ اپنی آنکھوں میں سجایا تھا۔ باپ کا خواب بیٹے نے سچ کر دکھایا۔ تو سوال پھر وہی آتا ہے کہ آخر اس ایک فتح نے تاریخ کا رخ کیسے موڑ دیا؟ اس کا اثر اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا جتنا کوئی سوچ بھی سکتا تھا۔ تو برسا کی فتح اورحان غازی کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیوں مانی جاتی ہے؟ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے ایک خانہ بدوش جنگجو ریاست کو ایک پراپر منظم سلطنت میں بدل دیا۔ یہ پہلا بڑا اور امیر شہر تھا جو ان کے کنٹرول میں آیا۔ اس سے انہیں اتنی معاشی اور سیاسی طاقت ملی جس کا وہ پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور یہی وہ بنیاد تھی، یہی وہ فاؤنڈیشن تھا جس پر کھڑے ہو کر عثمانیوں نے وہ طاقت حاصل کی جس نے آخرکار ان کے لیے قسطنطنیہ کے دروازے بھی کھول دیے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برسا کی فتح یہ صرف ایک فوجی جیت نہیں تھی، نہیں، یہ تو صبر، حکمت عملی اور ایک عظیم لیڈرشپ کا شاہکار تھی۔
ایک ایسی فتح جس نے نہ صرف ایک باپ کا خواب پورا کیا بلکہ ایک بیٹے کا نام بھی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اگر برسا میں یہ مضبوط بنیاد نہ رکھی جاتی تو کیا عثمانی کبھی قسطنطنیہ کے دروازوں تک پہنچ بھی پاتے؟ کیا وہ اتنی طاقت حاصل کر پاتے؟ شاید تاریخ کا رخ کچھ اور ہی ہوتا۔